ونورنا ونور اولنا ونور آخرنا ونور ظاہرنا ونور باطننا ونور ایماننا ونور جاننا ونور ربنا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم والسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تکرہوا البنات فإنهن مونسات والفاليات قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تكره البنات وأنا أبو البنات قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من علي ثلاثة بنات فأدبه وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة صدق الله العظيم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج الصالحین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لنجزن میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک جس باپ کو 3 یا 2 بیٹیاں عطا فرمائے وہ ان بیٹیوں کو ادب سکھائے، دین کی تعلیم سکھائے، جب وہ بیٹیاں جوان ہو جائے ان کا اچھی جگہ پہ نکاح فرمائے، پھر ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے، قیامت کے دن میرے ساتھ مل کر خدا کی جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں بیٹوں اور بیٹیوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی بنا ہے زمین آسمان کا خالق اللہ ہے، مشرق مغرب کا خالق اللہ ہے، چاند سورج ستاروں سیاروں کو بنانے والا اللہ ہے، کائنات میں جتنے جوڑے ہیں چاہے وہ انسانوں کے ہیں چاہے وہ جانوروں کے ہیں چاہے وہ پرندوں کے ہیں چاہے وہ جماداتوں کے ہیں ان کو بنانے والا بھی اللہ ہے، ان کو رزق پہنچانے والا بھی اللہ ہے۔ کوئی مرد اپنی مرضی سے کوئی مرد نہیں بنا، کوئی عورت اپنی مرضی سے عورت نہیں بنی، کوئی بیٹا اپنی مرضی سے بیٹا نہیں بنا، کوئی بیٹی اپنی مرضی سے بیٹی نہیں بنی، ان سب کو بنانے والا اللہ ہے، ان کو رزق پہنچانے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اہل عرب میں یہ دستور تھا کہ جب کسی کی رضائی باپ کا وصال ہوتا یا باپ نے کسی دوسری ماں سے نکاح کیا، جب باپ کا وصال ہوتا اس کے وصال پر اس کی اولاد اپنی رضائی ماں کے ساتھ نکاح کر دی۔ اہل عرب میں یہ رسم بھی تھی، یہ رواج بھی تھا، ان کی شریعت میں قانون میں یہ جائز تھا۔
لیکن جب حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی، میرے اور آپ کے نبی نے ماں کا مقام اور ماں کا مرتبہ امت کو ایسے بتایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک عورت آئی، اللہ کے رسول نے اپنی رحمت والی چادر اس کے قدموں میں بٹھا دی۔ پھر جب وہ عورت حضور کے قریب آئی، میرے اور آپ کے نبی اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ عورت ملاقات کر کے چلی گئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قربان جائیں، یہ کون عورت ہے جس کا آپ نے استقبال بھی کیا، اپنی رحمت والی چادر اس کے قدموں میں بچھائی؟ آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ، یہ میں محمد عربی کی ماں ہے۔ عرض کی اللہ کے رسول، آپ کی ماں کا نام آمنہ تھا، آمنہ کا تو وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا وہ میری حقیقی ماں تھی، یہ میری رضائی ماں ہے۔ آج میں نبی رضائی ماں کا ادب کر کے امت کو تعلیم دے رہا ہوں کہ میرا کوئی امتی رضائی ماں کا احترام کرے، فخر کرے، امام الانبیاء کی سنت ہے۔ اسی طرح مجوسیوں میں یہ رواج تھا کہ ان کے ہاں یہ تمیز نہیں تھی بہن کون ہے، بیٹی کون ہے، دادی کون ہے، ماں کون ہے۔ ان کے نزدیک یہ ساری عورتیں ہیں، جس سے چاہو نکاح کر لو، جسے چاہو اس کے پاس بیٹھ جاؤ، کسی کا کسی سے پردہ نہیں ہوتا، ہر بندہ ہر بندے سے ہم کلام ہوتا۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا عورت بیٹی بھی ہے، عورت ماں بھی ہے، عورت بہو بھی ہے، عورت کا دادی کا روپ بھی ہے، نانی کا روپ بھی ہے۔ عورت تو باپ کے لیے اللہ پاک نے جنت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے دنیا کو آ کے رشتے بتائے۔ اسی طرح پاک و سہند کی زمین پہ آپ دیکھیں، آج سے 1400 سال پہلے جب خامد فوت ہوتا، اس کی بیوی کو جلا کے اس کے ساتھ دفن کر دیتے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے نبی کی آمد ہوئی، آپ نے فرمایا دنیا نفع اٹھانے کی چیز ہے، اور ان میں سے سب سے بہترین چیز عورت ہے، تم نیک عورت کے ساتھ نفع اٹھاؤ۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ملک پاکستان سے انگریز بھی چلے گئے، ہندو بھی چلے گئے، عیسائی ہیں لیکن ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ اس ملک کو چھوڑ گئے لیکن اپنی بری رسمیں اور برے عقیدے ملک پاکستان میں چھوڑ کے چلے گئے۔ بلا تمثیل آج کسی کے ہاں معاذ اللہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بیٹی کے پیدا ہونے پر وہ غم کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ طریقہ انبیاء کا نہ تھا، نہ نبی کے اصحاب کا تھا، نہ نبی پاک کی آل اولاد کا تھا۔ یہ اصل میں طریقہ جو تھا وہ ہندوستان کے رہنے والے ہندوؤں کا تھا۔ بظاہر ہمارا یہ دعویٰ ہے ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہم نبی کا میلاد بھی منواتے ہیں، ہم 11ویں شریف بھی کرتے ہیں، ختم بھی دیتے ہیں، درود بھی مناتے ہیں۔ لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے اس ٹائم اہل سنت و جماعت میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انگریزوں اور ہندوؤں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، جن کا دعویٰ یہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن نبی کی سنت قبول نہیں۔ آج اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جمعۃ المبارک کی گفتگو اس موضوع پہ کریں گے، اسلام میں بیٹی کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اس سے پہلے میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ پاک تمام بیٹیوں کو والدین سے اور تمام والدین کو اپنی اولاد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی موجودہ ساز جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں، دنیا کا علم نہیں، کئی کیس میرے پاس آئے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ بیٹی اگر تیرے ہاں اولاد نہ ہوئی تو میں اپنے بیٹے کو کہوں گی وہ تجھے طلاق دے دے گا۔ کئی ایسی ساس ہم نے دیکھی ہیں جنہوں نے یہ کہا
اگر تیرے ہاں اولاد ہوئی اور اولاد میں معاذ اللہ بیٹی جنی تو اس سے ہمارے خاندان میں شرمندگی ہوگی، ہمارا خاندان شرمسار ہوگا، ہم تجھے گھر سے نکال دیں گے۔ آپ ملک پاکستان کے اخبار اٹھا کر دیکھیں، آپ ملک پاکستان کی کچہریوں میں دیکھیں، ہزاروں کیس ہیں کہ خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی۔ وجہ کیا بنی کہ اس کے ہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں یا 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، بیٹی کی ولادت پر باپ نے اس کی ماں کو 3 طلاق دے کے فارغ کر دیا ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نے کلمہ بھی نبی پہ پڑھا ہے، ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ آج کی وہ جو ساس ہے جس نے اس بیٹی کو یہ کہا اگر تیرے ہاں اولاد نہ ہوئی تو 3 طلاق دیں گے، اگر تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تب بھی 3 طلاق دلائیں گے، میں اس ساس سے ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں، تو بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اگر تیری ولادت پر تیرا باپ تیری ماں کو طلاق دے دیتا بتا تجھ پہ کیا گزرتی۔ کئی میرے پاس مدارس میں یتیم اور مسکین بچیاں ہیں، جب بھی میں داخلہ کرتا ہوں پوچھتا ہوں کہ بچی کا باپ کہاں ہے؟ کچھ لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں باپ سے جدائی ہو گئی۔ میں پوچھتا ہوں جب باپ زندہ ہے جدائی کس بات پہ ہوئی؟ کہا 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، بیٹی کی ولادت پر باپ نے 3 طلاق دے کے مجھے نکاح سے فارغ کر دیا۔ میں صرف ان لوگوں کو ایک ہی بات بتاؤں گا، عورت اولاد پیدا کرنے والی کوئی فیکٹری یا مشین نہیں ہے، یہ عورت کے بس میں نہیں ہے کہ وہ بیٹا جنے یا بیٹی جنے یا اولاد کو پیدا کرے۔ قرآن کا فیصلہ ہے یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے۔ یہ تو عورت کا کوئی قصور ہی نہیں، جرم ہی نہیں۔ اور ایک بزرگ کا بڑا تاریخی جملہ تھا، اس نے کہا جو بندہ خدا پہ راضی ہوتا ہے، اللہ سے خوش ہوتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے، اللہ سب سے پہلے اسے بیٹا عطا فرماتا ہے۔ بندہ جو خدا پہ راضی ہوتا ہے اور اس کی رضا میں بھی راضی ہوتا ہے، اللہ سب سے پہلے اسے بیٹا عطا فرماتا ہے، لیکن جس پر خدا راضی ہوتا ہے اللہ اسے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ پاک نے اتنا کرم کیا، اتنا رحم کیا کہ ہمیں بیٹی جیسی رحمت سے نوازا ہے، بجائے شکر ادا کرنے کے ہم نے اسے بھی جدا کر دیا، اس کی ماں کو بھی اس سے جدا کر دیا۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں معاذ اللہ بیٹی گھر میں پیدا ہو تو نحوست ہے، بیٹی کو معاذ اللہ منحوس جانتے ہیں۔ اور کئی جگہ ایسا ہوا، میرے پاس ایک نرس آئی، اس نے کہا مفتی صاحب دعا کرنا، ایک عورت کا ڈیلیوری کیس میرے پاس آیا ہوا ہے، آپ دعا کرنا اللہ پاک اسے بیٹا عطا فرمائے۔ تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا وہ جو عورت ہے آپ کی رشتے میں کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، صرف وہ میری پیشنٹ ہے، میری مریضہ ہے۔ میں نے کہا کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا آپ کو کیا ملے گا؟ کہا اس کے خاوند نے کہا ہے اگر بیٹی پیدا ہوئی تو 3 طلاق دے دوں گا۔ وہ عورت اس وقت اتنی پریشان ہے، پریشانی کی وجہ سے اس کا بی پی نارمل نہیں ہو رہا، اگر اس کا بی پی نارمل نہ ہوا ہم اس کا آپریشن کیسے کریں گے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے جتنے بھی رشتے کیے، جتنے بھی آج تک رشتے جوڑے، آپ پہلا سوال لڑکے سے یہ کرتے ہو لڑکا کرتا کیا ہے؟ نہ شکل دیکھی نہ صورت دیکھی، پہلا سوال ہے لڑکے کا کاروبار کیا ہے؟ جی لڑکا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے۔
خاندان کون سا ہے؟ بھئی فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ماں باپ زندہ ہیں، فیملی میں کتنے افراد ہیں، ٹھیک ہے بھئی مالدار فیملی ہے، لہٰذا ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ جس بدبخت کو آپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا دیا، آپ نے ایک بار بھی سوال نہیں کیا کہ بیٹا تجھے کلمہ آتا ہے کہ نہیں آتا، تجھے نکاح کے مسائل آتے کہ نہیں آتے، تجھے طلاق کے بارے میں پتہ ہے کہ نہیں پتہ، میں تیرا سسر ہوں، تیرا روحانی باپ ہوں، کل میرا وصال ہو گیا، تجھے میرا جنازہ پڑھنے آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہزاروں ہیں جناب، نکاح ہو رہے ہیں، شادیاں ہو گئی، 2 مہینے بعد طلاق، جی پتہ ہی نہیں تھا ہمیں 3 مرتبہ کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ اچھا جن کا یہ کہنا ہے معاذ اللہ کہ بیٹیاں جو ہیں وہ معاذ اللہ منحوس ہیں، میں یہ کہتا ہوں اگر بیٹیاں منحوس ہوتی تو خدا کبھی بھی انبیاء کو بیٹیاں نہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیاں دی، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی یہ ہے، علامات کبریٰ ہوں گی، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، زرد رنگ کا لباس ہوگا، دائیں بھی فرشتے ہوں گے، بائیں بھی فرشتے ہوں گے، وہ دجال کو قتل فی النار کریں گے، فوق المنارہ سے اتریں گے، اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے جب جائیں گے آگے دیکھیں گے مصلی رسول پر حضرت امام مہدی موجود ہوں گے، حضرت امام مہدی فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ مصلی امامت پہ آئیں، میں آپ کی ابتدا میں نماز پڑھتا ہوں، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ زہرا پاک کا خون ہو اور لوگوں نے آپ کو امامت کے لیے منتخب کیا ہے، آپ آگے کھڑے ہوں، میں آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا، اس کے بعد دجال کو قتل کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام نکاح فرمائیں گے، اور جب ان کا نکاح ہوگا اللہ پاک انہیں بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرمائیں گے۔ جن کو آج اسپتال میں جا کے شرم آتی ہے بیٹی پیدا ہوئی ہے، کوئی بات نہیں بھائی صبر کرو، ایسے دلاسا دے رہے ہوتے ہیں، ایسے دلاسا دے رہے ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ کوئی منحوس چیز گھر میں آ گئی، معاذ اللہ گھر کا راشن اور رزق بند ہو گیا ہے، گھر میں موت پہ موت آ گئی ہے، کہتے صبر کر اللہ بہتر کرے گا، اللہ تجھے بیٹا بھی عطا فرمائے۔ کئی پرچیاں جمعے میں میرے پاس آتی ہیں، بے اولاد ہے دعا کرے اللہ بیٹا عطا فرمائے، یہ کوئی نہیں کہتا بے اولاد ہو دعا کرو اللہ بیٹی عطا فرمائے۔ ہزاروں کیس موجود ہیں، امام احمد بن حنبل کے ہاں پوتی پیدا ہوئی، آپ کو جب بیٹے نے بتایا حضرت میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، امام احمد بن حنبل آئے، آپ نے اس بچی کو اٹھایا، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، آپ نے فرمایا بیٹا تو کتنا خوش نصیب ہے۔ انہوں نے پوچھا ابا حضور کیسے؟ فرمایا الانبیاء علیہ السلام، فرمایا آباء البنات، فرمایا جتنے نبی ہیں وہ سارے نبی بیٹیوں کے باپ تھے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن رکھنا، جتنا پیار بیٹی اپنے باپ سے کرتی ہے، کائنات میں ایسا کوئی بیٹا نہیں پیدا ہوا جو بیٹی سے بڑھ کے باپ سے پیار کرے۔ ابھی باپ کا جنازہ نہیں اڑتا، ابھی کندھا نہیں دیا جاتا، او جنازے میں پہلے میٹنگ شروع ہو جاتی ہے، اے پلاٹ میرا ہے، اے جائیداد میری ہے، اس بیٹے کے بھی سسرالی آ جاتے ہیں، دوسرے بیٹے کے بھی سسرالی آ جاتے ہیں، اور ایک بیٹی ہے جو غم کے آنسو بہاتی رہتی ہے۔ اور ایک بزرگ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اس نے کہا اگر اسلام اذن عام دیتا کہ بیٹیاں بھی قبرستان میں جا سکتی ہیں، والدین کی قبور کی زیارت کر سکتی ہیں، یعنی عام اجازت ہوتی، فرمایا تمہیں ملک پاکستان کا کوئی قبرستان ویران نظر نہ آتا۔ یہ بزرگ کا جملہ ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمایا ہر بیٹی اپنے باپ کے سرانے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت فرما رہی ہے۔
میں یہ تو اسلام نے منع کیا، ہاں پردے میں عورت جانا چاہے کسی حد تک اس کی اجازت دی، ورنہ منع فرمایا عورتیں نہ جائیں، گھر میں بیٹھ کے جو پڑھنا ہے پڑھیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے ایک روایت میں 3 روٹیاں بنائیں، ایک حضرت علی کو دی، ایک روٹی حسن حسین کو دی، ایک روٹی کہتی ہے میرے نصیب میں آئی۔ آپ فرماتی ہیں لقمہ توڑا، ابھی لقمہ حلق سے نیچے نہیں اترا، اچانک مجھے ابا حضور کا خیال ہے کہ پتہ نہیں میرے بابا نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی۔ آپ فرماتی ہیں آدھی روٹی لے کر میں نبی کے دربار میں پہنچی، میرے اور آپ کے نبی نے ایک لقمہ توڑا، حلق سے نیچے اترا تو اتنے روئے داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آج 5 دن ہو گئے میں محمد عربی نے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں کھایا۔ یہ احساس بیٹیاں کرتی ہیں، بیٹے تو جائیداد کے وارث بنتے ہیں، ایک بیٹی ہے جو باپ کی لاش کی وارث بنتی ہے۔ کفار مکہ نے نبی کو حرم پاک میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ایک دوسرے سے کہنے لگے اے فلاں نے اونٹ ذبح کیا ہے، کون ہے بہادر جو اونٹ کی اوجری اٹھائے اور اس نبی پاک کی پشت مبارک میں رکھے۔ ایک کافر اٹھا، اس نے اوجری اٹھائی اور میرے نبی کے اوپر جب اوجری رکھی اتنا وزن ساتھ کے سرکار دو عالم سجدے سے سر نہ اٹھا سکتے، اور کفار مذاق اڑا رہے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو پتہ چلا، آپ آئیں اور آپ نے اوجری کو دور کیا۔ وہ کافر جس نے اسلام قبول کیا، میرے نبی نے فرمایا امامہ ہے، حضرت علی نے امامہ اتار کے دے دیا۔ آپ نے فرمایا پاؤں سے ننگا ہے، کوئی ہے اسے جوتے دینے والا؟ سلمان فارسی نے جوتے دے دیے۔ آپ نے فرمایا اس کا ازار تہبند چھوٹا ہے کوئی صحابی سے تہبند دینے والا؟ ایک صحابی نے 2 چادریں دے دی ہیں، اس نے کہا آقا میں بھوکا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کوئی کھانا دینے والا؟ 1400 صحابہ کرام کی گردنیں جھک گئی۔ ہم نہ شکریں خدا جانتا ہے، صبح کا ناشتہ بھی کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا بھی کھاتے ہیں، رات کا کھانا بھی کھاتے ہیں، پھر بھی مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب اگر بھوک لگی ہو تو پہلے روٹی کھائی جائے یا نماز پڑھی جائے؟ علماء تو لکھتے ہیں پہلے روٹی کھائی جائے۔ میں نے کہا یہ اس دور کی بات تھی۔ ایک غزوہ ہے، اس کو کہتے ہیں غزوہ ذات الرقاع، اس کو امام بخاری لے کر آئے، اس کا معنی بنتا ہے کپڑوں والا غزوہ۔ اس سے پوچھا یہ کپڑوں والی کون سی جنگ ہوتی ہے؟ کہتے صحابہ کرام جنگ کرنے گئے پتھریلی زمین میں، تے پہننے کے لیے جوتے نہ تھے، پاؤں کے نیچے کپڑے باندھ کے گئے، اور اصحاب رسول اتنے دن بھوکے رہے۔ کہا جب ہم قضائے حاجت کرتے تھے ایسے جیسے بکری کی خشک مینگنیاں ہوتی۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا درختوں کے پتے کے سوا ہمیں کچھ ملتا ہی نہیں تھا، صرف ہم ناشکرے اور کوئی بات نہیں۔ 1400 صحابہ ہیں، کسی کے پاس کھانا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جا میری ازواج کے گھر میں لے گا۔ 9 ازواج تھی نبی کی، ایک ایک کے گھر سائل گیا۔ میں سلمان فارسی ہوں، یہ نبی کا مہمان ہے، گھر میں کھانا ہے تو دو۔ اندر سے آواز آتی ما منع الا الماء، سلمان پانی کے سوا کچھ بھی نہیں، کھانا ہوتا تیرے نبی کو نہ کھلاتے، کھانا ہوتا ہم خود نہ کھاتے۔ جب وہ سائل سنتا گیا آخر کار اس سائل نے ہاتھ کھڑے کر دیے، سلمان مجھے اجازت دو، میں سمجھ گیا نبی کے گھر کچھ نہیں۔ فرمایا ٹھہر جا، آج میں تجھے اس دروازے پہ لے کر جاتا ہوں جس دروازے سے کبھی سائل خالی نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ دروازہ کس کا ہے؟ فرمایا وہ دروازہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ کا دروازہ۔ سیدہ فاطمہ کے دروازے پر سائل پہنچا، اے فاطمہ یہ آپ کے بابا کا مہمان ہے، آپ کے پاس کھانا ہے؟ اندر سے آواز آئی ما منع الا الماء، 3 دن سے حسن حسین کو پانی پلا رہی ہو، میرے گھر کھانا نہیں۔ سائل جب جانے لگا اندر سے آواز آئی سلمان سائل کو خالی نہیں لوٹاتی،
آپ نے اپنی چادر تطہیر اتار کے دیوار کے باہر پھینک دی. فرمایا اس چادر کو لے جا شموم یہودی کے پاس بیچ دے, تھوڑا سا غلہ لیا, میں اس سے اناج لے کر آٹا بناؤں گی اور اس مہمان کی مہمان نوازی کروں گی. سلمان کہتا ہے نبی کی بیٹی کا دوپٹہ لے کر شموم یہودی کے پاس گیا. میں نے جب اسے قصہ سنایا, اس نے کہا بتا دوپٹہ کس کا ہے؟ میں نے کہا زہرا کا ہے. کہا زہرا کون ہے؟ میں نے کہا ہمارے پیغمبر کی لخت جگر نور نظر ہے. اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھنا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے آخر الزمان نبی کے سچے ہونے کی نشانی یہ ہے اس کے در پر ایک مہمان آئے گا اور اس کی مہمان نوازی کی خاطر اس کی بیٹی سر سے دوپٹہ اتار. یہ کام اولاد بیٹے نہیں کرتے, یہ کام بیٹیاں ہی کرتی ہیں. ابو جہل نبی کے دروازے پر آیا, میرے اور آپ کے نبی باہر نکلے. کیسے آنا ہوا؟ عرض کی آقا ہماری دعوت ہے کہ ہماری عورتیں بڑا اصرار کر رہی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہمارے گھر میں آئے. آپ نے فرمایا انشاءاللہ آ جائے گی. نیت اس کی کیا تھی ابو جہل کی کہ نبی کی بیٹی کے پاس ایک کے دو جوڑے ہیں, جو ایک سوٹ ہے اس کے اوپر 18 پیوند لگے ہوئے ہیں, 18 ٹانکے سلائی کے لگے ہوئے ہیں. خاتون جنت, جنتی عورتوں کی سردار, حسن حسین کی ماں, 12 اماموں کی جدہ امجد, حالت یہ 18 پیوند لگے ہوئے ہیں. جب نبی کی بیٹی آئے گی ہم مذاق اڑائیں گے. ہمارے پاکستان میں جتنی بھی شادیاں ہو رہی ہیں, اوے فلاں رشتہ دار میرا دشمن ہے, فلاں سے میری بنتی نہیں ہے, اس سے تو میں شادی کارڈ بھیجوں گا. آئے گا شادی میں ہمارے مہمان دیکھے گا, ہمارے دوست دیکھے گا, ہماری بیٹی کو دلہن کے روپ میں دیکھے گا, ہمارے کرائے کے زیور دیکھ کے جل جائے گا. ارے ناداں, یہ طریقہ ابو جہل کا ہے, یہ طریقہ نبی کے غلاموں کا نہیں ہے. تو کس کی بیٹیوں کو جلا رہا ہے, کس کی اولاد کو تکلیف پہنچا رہا ہے؟ یہ سلوک تو ابو جہل نے نبی کے ساتھ کیا تھا. آقا اپنی بیٹی کو بھیجے. آپ گھر آئے, فرمایا فاطمہ ابو جہل آیا تھا تجھے شادی کی دعوت دینے. سیدہ رو پڑی. کیا ہوا سیدہ؟ آقا ایک چادر ہے تے 18 پیوند لگے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا سیدہ میں نے خدا سے دنیا نہیں مانگی, کافروں کے لیے دنیا جنت ہے, ہمارے لیے تو آخرت جنت ہے. عرض کی ابا حضور میں اس لیے نہیں کہہ رہی, میں تو اس لیے کہہ رہی ہوں کہیں میرا لباس دیکھ کر لوگ آپ کا مذاق نہ ہو. اتنی بات کہنی تھی. جبریل امین آئے, آپ کا رب آپ کو سلام دے رہا ہے اور اللہ پاک نے جنت سے سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے جوڑا بھیجا. سیدہ فاطمہ نے جب جنتی لباس اوڑھا, آپ کفار کی شادی میں داخل ہوئے, 70 عورتیں آپ کی چال اور ڈھال کو دیکھ کر استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی. اب توجہ کرنا, جب انہوں نے عالی شان لباس دیکھا, انہوں نے کہا سیدہ مدینے کے بازار سے ہم واقف ہیں, ہم تو شام کے بازار میں بھی گئے ہیں, ہم تو مکہ کے بازاروں میں بھی گئے ہیں, یہ سوٹ ہمیں کہیں نہیں نظر آئے, کہاں سے لیا؟ یہ اتنے خوبصورت کپڑے آپ نے کہاں سے لیے؟ آج اگر بیٹا ہوتا, میری کمائی ہے جی, میں نے کمایا ہے, میں لے کر آیا ہوں نا. سیدہ کے جملے سنیں. آپ انہوں نے فرمایا یا فاطمہ من آئینہ, یہ کہاں سے لیا؟ فرمایا قال علی ابی کا, یہ میرے بابا نے دیا. ہائے ہائے اللہ. سیدہ واپس آئی, آپ نے پوچھا اے سیدہ کیا ہوا؟ آقا وہ میرے جوڑے کو دیکھ رہی تھی, پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا جوڑا کہاں سے لیا, پھر میں نے کہا میرے بابا نے دیا ہے. آپ نے فرمایا سیدہ جوڑا تو خدا نے بھیجا تھا جبریل کے ہاتھ, میرا نام کیوں لیا؟ فرمایا کہیں میرے باپ کی چادر پہ داغ نہ آئے, امام الانبیاء ہو کے اپنی بیٹی کو جوڑا نہیں لے کے دے سکتا. یہ بیٹیاں ہوتی ہیں. تو نفرت کرتا ہے, تو منحوس سمجھتا ہے. منحوس ہوتی تو خدا کبھی بھی انبیاء کو بیٹیوں کی نعمت سے مالا مال نہ کرتا. جو منحوس کہتے ہیں, او موجب الکبیر کی حدیث ہے, حضور فرماتے اذا ولدت رجل ابنتہ, توجہ کرنا,
فرمایا جب کسی باپ کے ہاں نا بیٹی پیدا ہوتی ہے، بیٹی کیا ہوتا ہے، بیٹا بھی پیدا ہو رہا ہے، بیٹی بھی پیدا ہو رہی ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے کوئی فرشتہ نہیں آتا، لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے خدا کے فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے فرشتے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل البیت، تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی کی ولادت پر ہم خدا کے فرشتے تجھے سلام کرتے ہیں۔ آج بڑا منسٹر تجھے سلام کرے تو لوگوں کو بتاتے منسٹر نے مجھے سلام کیا ہے، چودھری نے سلام کیا ہے۔ فرمایا بیٹی پیدا ہوتی ہے خدا کے فرشتے سلامیاں بھیجتے ہیں، تم کو ہمارا سلام، اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے۔ پھر فرمایا پھر فرشتے کیا کرتے ہیں، فرمایا یمسخون بایدیہم علی راسہا، خدا کے فرشتے اپنا رحمت کا ہاتھ اس بچی کے سر پہ رکھتے ہیں۔ یہ جو باپ آج بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے یہ حقیقت میں خدا کے فرشتوں کی سنت ہے، ہاتھ اٹھانے والا باپ نہیں ہے، شرعی مسئلہ ایک اور ہے، ہاتھ سر پہ رکھنے والا خدا کے فرشتوں کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ پھر جب اسے اٹھا لیتے ہیں اپنے نوری پروں پہ، اس کے بعد فرشتے یہ اعلان کرتے ہیں اے اللہ تو گواہ ہو جا، جو بندہ اس کی پرورش کرے گا قیامت کے دن نبی کے ساتھ مل کر خدا کی جنت میں رہے گا۔ آج کی ساس کہتی ہے او بہو تو اپنے باپ کے گھر سے کیا لائی ہے؟ میری شادی ہوئی تھی بڑا فرنیچر ملا تھا، مجھے بڑا جہیز ملا تھا، بڑا سونا ملا تھا۔ آج خامد بھی کہتے تو کیا لے کر آئی ہے؟ سب کچھ میں نے دیا ہے۔ میں کہتا ہوں بدبخت جب دلہن گھر سے آتی ہے اور کچھ لائے نہ لائے خدا کے فرشتے اپنے ساتھ لے کر، اور ایک فرشتے کی آمد اگر گھر میں ہو جائے، صرف ایک فرشتے کی آمد، میرے نبی فرماتے بندہ جو دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا۔ یہ منحوس نہیں ہے، تو نے جن سے تعلیم حاصل کی، جن کے پاس بیٹھا، وہ خود جاہل ابن جاہل تھے، تجھے بتائی نہیں کہ بیٹی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ حضرت ساریہ بن ناجی بن مجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اسلام قبول نہیں کیا، کہتے میں نے نبی پاک کی نبوت اور رسالت کا سنا، ایسا نبی ہے جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، جس کی انگلی پہ اشارے پر چاند بھی جھومتا ہے۔ آپ فرماتے قدمت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فعرض علیہ السلام، اللہ کے رسول نے میرے اوپر اسلام پیش کیا، فاسلمت، میں نے اسی وقت کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ میں نبی کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میرے دل میں ایک سوال آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ انی امرت اعمال فی جاہلہ، زمانہ جاہلیت میں کچھ کام کیے تھے جب کافر تھا، کچھ نیکیاں کی تھی، کیا اب اسلام لانے کے بعد جب میں مروں گا حساب کتاب ہوگا، وہ جو میری پچھلی نیکیاں ہیں زمانے کفر کی وہ بھی کاؤنٹ ہوں گی، قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا مجھے نیکی تو بتا، جو زمانے جاہلیت میں اچھے کام کیے تھے کوئی ایک اد کام ہمیں تو بتلا۔ عرض کی آقا میں بڑا مالدار تھا، اللہ نے مجھے بڑا مال عطا فرمایا، ایک دن میری 2 عربی اونٹنیاں شام کی طرف بھاگ گئیں، میں اس کی تلاش کے لیے شام کی طرف نکلا، راستے میں مجھے ایک بزرگ کی جھونپڑی نظر آئی، میں نے اس سے پوچھا بابا جی میری 2 لال رنگ کی عربی اونٹنیاں تھیں، آپ نے انہیں کہاں دیکھا ہے؟ اس نے کہا وہ سامنے کھڑی ہیں۔ کہتے اس سے پہلے کہ میں ان اونٹنیوں کی طرف بڑھتا، اندر سے آواز آئی ولادت ہوئی، ولادت ہوئی۔ وہ بابا فوراً جھوپڑی میں بھاگا، جھوپڑی کے اندر گیا، واپس آیا، اس کی آنکھیں سرخ، چہرے پر جو ہے اس کے آنسو تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یہ ایک کافروں کا طریقہ ہے، مسلمان کا نہیں ہے۔ آپ نے تو اس کو سمجھایا ہی نہیں، کوئی سمجھایا بیٹا تیرا نکاح ہو رہا ہے، بیٹی پیدا، شکر ادا کر۔ یہ بھائی بیٹھے، بھائی عمر، یہ ویڈیو بناتے ہیں، عالم نہیں ہے یہ کوئی مفتی نہیں ہے،
واحد بندہ ہے میری زندگی میں مجھے فون کر کے کہتا ہے مفتی صاحب دعا کرنا اللہ مجھے بیٹی عطا فرمائے۔ میں کہ واہ خدا کی شان، کتنا شعور ہے، اللہ پاک نے کرم فرمایا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرے گھر میں نحوست آئی ہے، شیطانیت آئی ہے۔ ہوا کیا ہے؟ کہا گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ میں نے کہا اب کیا کرے گا؟ کہا بیوی کو کہا زندہ دفن کر دے۔ ایک ہے مار کے دفن کرنا، زندہ دفن کر دے۔ کہتے میں نے جب اندر جا کے بچی کو دیکھا، اس کے ننھے ہاتھوں کو، اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا، اس کی انگلی کی حرکات اور سکنات کو دیکھا، مجھے رحم آ گیا۔ یہ سوچ کر کہ میں بھی تو ایک ماں کا بیٹا ہوں، میں بھی تو ایک بہن کا بھائی ہوں، مجھے بھی تو ایک عورت نے جنم دیا ہے۔ میں نے کہا بیچو گے؟ وہ غصے میں آ گیا، جلال میں، یہ حقیقت ہے۔ آج کسی باپ سے تو کہے اپنی بیٹی بیچے گا، یقیناً تیرے 4 ٹکڑے کر دے گا۔ حق مہر کی بات آئے گی 10 لاکھ روپیہ، تو بیچ نہیں رہا۔ شریعت نے حق مہر کیا مقرر کیا ہے اور تیری ڈیمانڈ کیا ہے؟ جہیز اتنا لیں گے، اتنے پلاٹ بیریا میں ہوں، اتنے پلاٹ ڈی ایچ اے میں ہوں، شادیوں میں اتنی گاڑیاں ہوں۔ ارے جب سے تو نے شادیاں مہنگی کی ہیں زنا عام ہو گیا ہے، یہ تجھے حساب دینا پڑے گا۔ میرے نبی نے تو زنا کو ختم کیا تھا، رشتے باندھے تھے۔ 3300-3500 آج کی مقدار میں حق مہر کا ریٹ ہے، تم نے 10 لاکھ ڈیمانڈ رکھ دی ہے۔ کوئی حد ہوتی ہے یار، کوئی خدا کا خوف ہوتا ہے۔ کہتے میں نے اسے کہا بیچو گے؟ وہ جلال میں آ گیا، اس نے کہا آج تک کسی نے اپنی بیٹیاں بھی بیچی ہے۔ میں نے کہا ظالم تو دفنا دے گا، اس سے بہتر ہے یہ مجھے بیچ دے۔ اس نے کہا کیا دے گا؟ کہا یہ سامنے جو 2 اونٹنیاں یہ اس بیٹی کے بدلے میں دوں گا۔ اس نے کہا تھوڑی ہے، زندہ کو دفنا رہا ہے، 1 روپیہ بھی نہیں مل رہا، اور آج زندہ کا سودا کر رہا ہے۔ کہتے 2 اونٹنیاں تھوڑی ہیں۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا جس اونٹ پہ تو سوار ہو کے یہ اونٹ بھی دے، 3 اونٹ لوں گا تب بیٹی دوں گا۔ آقا میں نے 3 اونٹ دیے اور پھر میں نے عادت بنا دی، جس علاقے میں جس بستی میں بیٹی پیدا ہوتی وہ دفنانے کا ارادہ کرتے میں پہلے پہنچ جاتا، اونٹ دے کے مال دے کے بیٹیاں خرید لیتا۔ آپ نے فرمایا او اسامہ ساریہ تو نے کیا کیا؟ آقا 360 بیٹیوں کو میں نے پالا، 360 بچیوں کی میں نے پرورش کی۔ جب جوان ہوئی میں نے 360 بچیوں کا نکاح کیا ہے۔ آپ کا اسلام، آپ کا دین مجھے اجر دے گا۔ آپ نے فرمایا اسی کے صدقے اللہ پاک نے تجھے فرزند اسلام بھی بنایا ہے، محمد عربی کا غلام بھی بنایا ہے۔ جی منحوس ہوتی تو نہیں، فرمایا تجھے صحابی ہونے کا شرف ملا ہے، تیرا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ اور ایک اگلا جملہ ہے جو بڑا قابل غور ہے، جتنے بھی والدین بیٹھے، میں بھی صاحب اولاد ہوں، معذرت سے کہتا ہوں، ایک تانا دیا جاتا ہے کہ میں اس تانے کے مطابق چلوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا عابد ہے جس کا نام ہے حضرت جوار رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ نے 660 سال کی عمر عطا فرمائی۔ سابقہ نبیوں کی عمریں بھی تھیں، ان کی آل اولاد کی بھی عمریں لمبی تھی۔ 660 سال اس بندے نے عبادت کی، کوئی ایسا دن نہ تھا جس میں روزہ نہ رکھا ہو، کوئی ایسی رات نہ گزری جس رات میں اس نے قیام نہ کیا ہو۔ کبھی بھی انگلیوں کا سوائے بیت الخلاء میں جانے کے علاوہ انگلیوں پہ تسبیحاں ہی تسبیحاں پڑھتا رہا، ساری زندگی اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی توحید بیان کرتا رہا۔ ایک دن جبریل امین بشری صورت میں ہے، بس میرا پورا خطاب بھول جاؤ، کوئی گلہ نہیں ہے، میرا یہ جملہ اپنے دل کی تختی پہ لکھ جانا، بس میرا جمعہ میرا پورا ہو جائے گا، میرا سبق پورا ہو جائے گا۔ جبریل بشری صورت میں آئے، فرمایا رب نے سلام بھیجا ہے اور سلام کے ساتھ پیغام بھیجا ہے۔ فرمایا جبریل مجھے پیغام سنا، فرمایا پہلے وضو کر پھر رب کا پیغام سنا۔ کہتے ہیں میں نے وضو کیا، 2 رکعت نوافل ادا کیے،
میں نے کہا جبریل سنا پیغام۔ فرمایا اللہ نے تیری 660 سال کی عبادت برباد کر دی ہے۔ جبریل اسی طرح روزے رکھتا ہوں، اسی طرح 5 نمازوں کا پابند ہوں، قیام اللیل کرتا ہوں، اسی طرح تسبیح پڑھتا ہوں، میرا جرم کیا ہے؟ وہ جرم سنیے گا جو آپ روز کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے تجھے 17 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ میں نے آپ کو کہا ہے نا، خدا جس پہ راضی ہوتا ہے، خدا بندہ راضی ہو اللہ بیٹا دیتا ہے، تو خدا راضی ہو خدا بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی، فرمایا تجھے اللہ نے 17 دی ہیں۔ مولا علی شیر خدا کے 18 کے 27 بیٹے اور بیٹیاں تھے۔ یا علی کا نعرہ لگاتا ہے تو بیٹی پیدا اور پریشان ہو جاتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے اس وقت تجھے۔ پڑھنا مولا علی شیر خدا کی سنا، فرمایا 17 بیٹیاں تجھے اللہ نے دی۔ ایک دن تو غصے میں تھا، تو نے 17 بیٹیوں کو بٹھا کے کہا تھا اگر میں نہ کماؤں تم کہاں سے کھاؤ گے؟ ہائے ہائے ہائے، دیتے ہیں دھمکی نہیں دیتے ہیں؟ اور میں مزدوری نہیں کروں گا، تیرا نکاح کہاں سے کروں گا، تجھے روٹی کہاں سے دوں گا؟ فرمایا او ظالم، تو 17 بچیوں کا باپ ہے، تو رازق بن گیا ہے۔ اور رازق تو میں خدا ہوں، میں نے ماں کے پیٹ میں رزق دیا ہے، سمندروں کی تہ کے اندر کیڑوں کو رزق پہنچایا ہے، آسمانی مخلوق کو رزق دینے والا میں ہوں۔ تو کون ہوتا ہے اپنی بچیوں کو کہنے والا کہ میں نہیں کماؤں گا تو تم کہاں سے کھاؤ گے؟ فرمایا رازق تو کہاں سے بن گیا؟ فرمایا اتنا جملہ کہنے کی وجہ سے اللہ تیرے ساری زندگی کی نیکیاں برباد کر دی ہیں۔ میں یہی کہوں گا، چاہے برا لگے جو میرا لہجہ سخت ہے، مجبور ہونا، کرائے کا مولوی تھوڑا ہوں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے میں کہتا ہوں خدا گنجے کو ناخن نہ دے تے بے علم باپ کو خدا بیٹی نہ دے۔ اس کو کیا پتا ہے بیٹی کیا چیز ہے؟ اور حدیث سنیے گا، میرے نبی نے فرمایا 3 بیٹیاں، اور ایک روایت میں آتا ہے 2 بیٹیاں پیدا ہو جائے، 2 بیٹیاں، فَأَدَّبَهُنَّ، باپ اپنی اولاد کو پہلے ادب سکھائے، ادب سکھائے، پھر انہیں دین کی تعلیم دے۔ آقا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کان مَعِیَ فِی الْجَنَّہ، قیامت کے دن میرے ساتھ مل کر ایسے جنت میں داخل ہوگا، جڑ کے جائے گا، جڑ کے میرے ساتھ۔ یہ تو تیرے جنت کا گھر تیرا بنانے آئی ہیں، تو نے ان کو منحوس سمجھ لیا، شیطان ان کو سمجھ لیا۔ 4 بیٹیاں، جی شادی کیسے کروں گا، میں حج پہ نہیں جا، 4 بیٹیاں ہیں، کیا مقصد ہے تیرا؟ نبی کی 4 بیٹیاں نہیں تھیں؟ جملہ، میرے اور آپ کے نبی مدینہ طیبہ کی گلیوں میں آ رہے، آپ نے ایک جوان دیکھا جس نے چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا تھا۔ میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا، ہے صحابہ یہ واقعہ حضرت عمر بن قیس کے بارے میں بھی ہے، یہ واقعہ دحیہ بن خلیفہ الکلبی کے بارے میں بھی ہے، کہیں آپ کو متشابہ نہ لگے۔ آپ نے فرمایا یہ مرد ہو کر نقاب کیوں پہنتا ہے؟ صحابہ نے کہا آقا مدینہ طیبہ کا سب سے خوبصورت جوان ہے، کافر ہے، بد مذہب ہے، بد دین ہے، یہ ڈرتا ہے اگر میں نے نقاب اتارا نا کہیں مدینے کی لڑکیاں میرے عشق میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ سمجھ آئیے؟ یہ نہیں ہے کہ عورت ہے تو عورت کو نظر جھکانی نہ، مرد کو بھی پردہ کرنا چاہیے عورت سے، مرد بھی اپنے آپ کی حفاظت رکھے۔ آپ نے فرمایا اتنا خوبصورت ہے؟ آقا یہ تو کچھ بھی نہیں، جب یہ مدینے کی گلیوں میں چلتا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کر اس کا دیدار کرتی ہیں اور دعا مانگتی ہے اللہ ہمیں اس جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرما۔ ایک دن میرے اور آپ کے نبی کی اس سے ملاقات ہوگی، اس کا نام ہے دحیہ بن خلیفہ الکلبی۔ آپ نے فرمایا جوان ذرا نقاب اتار، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ کافر ہے، بدین ہے، اس نے جب نقاب اتارا اور واقعی ہی اتنا حسین و جمیل تھا، جب وہ دیدار کروا کے نکلا میرے نبی نے دعا کے ہاتھ اٹھا دیا، اللہم ارزق الاسلام دحیہ ابن الخلیفہ الکلبی۔ اے اللہ اتنا حسین، اتنا خوبصورت، یہ جہنم کے لیے بنایا ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ اے اللہ تو اپنے نبی کے ہاتھ دے
تیرا نبی تجھ سے دعا مانگتا ہے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اسے میرا صحابی بنا دے۔ ابھی دعا کے ہاتھ نہ اٹھے تھے، جبریل آ گئے، آقا آپ کو مبارک ہو، اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ میرے اور آپ کے نبی نے رات گزاری، انتظار کرتے رہے، حضرت دحیہ کلبی نہ آئے۔ صبح کی نماز کے بعد میرے اور آپ کے نبی نے درس شروع کیا، آپ نے دیکھا سامنے دحیہ بن کلبی ہے، میرے نبی کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنی رحمت والی چادر جس کا ذکر قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل، آپ نے جب بچھائی، آپ نے فرمایا یہاں آ کے بیٹھ۔ اس نے کہا نہ، بریلوی نہیں تھا، سنی نہیں تھا، آقا یہ عظیم چادر ہے، اس کی قسمیں تو خدا اٹھاتا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں نبوت کی چادر پہ بیٹھوں، آقا میں آپ کے قدموں میں بیٹھوں گا۔ نبی کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہتے ہیں آقا کیا لے کر آئے ہو، آپ کیا لائے ہو؟ آپ نے فرمایا میں اسلام لایا ہوں۔ آقا اگر میں نے اسلام قبول کیا، آپ کا غلام بن گیا، آپ کا اسلام مجھے کیا دے گا؟ آپ نے فرمایا اگر تو اسلام قبول کرے گا نا، اللہ تیری زندگی کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس نے کہا آقا میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں، میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک گناہ معاف نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا تو کلمہ پڑھ، تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے، میں ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھا، میرے نبی نے فرمایا تیرا کون سا گناہ ہے جس کے بارے میں تو کہتا ہے کہ معاف نہیں ہوگا؟ اب وہ جملہ سنیے گا، شاید اللہ کرے آج کا جو باپ ہے جس کے ہاں بیٹی ہے گھر میں، یا بہن بھی ہے، بہنوں پہ سختی کرنے والا، موبائل چھیننے والا، او تو نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں، میں خدا جانتا ہے دیکھ کے حیران ہوتا ہوں۔ اچھا سالن پکا ہوا ہے، ماں کہتی ہے بیٹی آج سوکھی روٹی کھا لے، تیرا کمینہ بھائی کالے سے آئے گا، یہ روٹی وہ کھائے گا۔ بیٹی آج زمین پہ سو جا، تیرا بھائی تھکا ہوا ہے، بستر پہ وہ سوئے گا۔ اے بدبخت، جس کمینے کو تو نے پالا ہے اسے تو تیرا جنازہ بھی نہیں آتا، تو ہمیشہ بیٹیوں سے قربانیاں دلاتی رہی ہے۔ بیٹی اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ ہمیشہ بیٹی قربانی دے گی، یہ تو باپ کے لیے جنت ہے، یہ باپ کے لیے رحمت ہے۔ سن میرا جملہ، اس نے کہا آقا میں 70 قبیلوں کا سردار ہوں، اور میرے قبیلے کا رواج تھا جب بیٹی پیدا ہوتی میں اپنے ہاتھوں سے قبر میں زندہ درگور کرتا تھا۔ ایک ماں کی یا ایک دن کی بچی اٹھانا، پھر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا، اور پھر ایک لمحے کے لیے تصور کرنا یار اسے مٹی کے اندر دفن کرنا، اور قبر کے اوپر کوئی پڑی بھی نہیں تھی، ڈائریکٹ مٹی ڈال دیتے تھے، اور اس کا تڑپنا اور اس کا جو ہے سانس نکالنا اور اس کا مر جانا۔ آپ نے فرمایا کتنی بچیاں دفن کی؟ آقا 70 بچیوں کو دفن کر چکا۔ پوری مسجد نبی میں سناٹا چھا گیا، کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جس آنکھ میں آنسو نہ ہو، کوئی ایک دل ایسا نہ تھا جو دل دھڑک نہ رہا ہو۔ کہتے میرے نبی اتنے روئے، آپ کے آنسو آپ کی گود میں گرے، گود میں تری ہی تری تھی۔ اللہ، آپ نے فرمایا پھر عرض کی اللہ کے رسول میں طویل سفر کے لیے نکلا، میں نے اپنی بیوی کو وصیت کی اگر بیٹا پیدا ہو زندہ رکھ لینا، تے بیٹی پیدا ہو زندہ درگور کر دینا۔ 4 سال میں ممالک میں گھومتا رہا، 4 سال کے عرصے میں میری بیوی کے ہاں ایک ننھی سی بیٹی پیدا ہوئی، میری بیوی کو گوارا نہ ہوا اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو میں قتل کروں۔ میری بیوی نے اسے 4 سال پڑوسیوں کے گھر میں رکھ کے پالا پرورش کی۔ 4 سال بعد میں اچانک آیا، میں نے دروازے پہ دستک دی، آج غلطی سے بچی دروازہ کھول دے، باپ غصے میں اوے تو دروازے پہ کیوں آئی ہے، تیری جرأت کیسے ہوئی ہے، تو نے دروازہ کھولا ہے؟ ارے ناداں وہ اس گھر کی وارث نہیں ہے، کیا لگتی ہے؟ تو کافر تو نہیں ہے، تو زندیق تو نہیں ہے، اے تو عیسائی تو نہیں ہے، اگر ہے محمد عربی کا غلام، میں کہتا ہوں پھر بیٹی کی عزت کر۔ نبی نے تو یہ فرمایا اے باپ بازار سے آئے، کھانے پینے کی چیزیں لائے، گھر میں بیٹا بھی ہے،
گھر میں بیٹی بھی ہے، سب سے پہلے وہ بیٹی کو دے، فرمایا اللہ اس پہ رحم فرمائے گا۔ تو نے پلاٹ بھی بیٹے کو دے، تو نے گاڑی بھی بیٹے، تو نے دنیا کی ہر چیز بیٹیوں کو دی ہے، آج تیری بچیاں دھکے کھا رہی ہیں۔ کئی کیس آئے، ایک بچی کی وراثت کا مسئلہ تھا، وراثت کا۔ میں نے کہا بیٹی کورٹ میں چلے جا، آپ کیس درج کروائیں، آپ کو انصاف ملے گا۔ کہا اس کورٹ میں کیسے جاؤں جس کورٹ میں میرے باپ کا نام لیا جائے، میں بیٹیوں غیرت گوارا نہیں کرتی۔ یہ قبروں کی وارث ہے حضرت، یہ لاشوں کی وارث ہے، یہ منحوس نہیں ہے۔ آقا جب میں نے دروازے پر دستک دی، 4 سال کی بچی نے دروازہ کھولا، میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا اس گھر کا جو مالک ہے نا، میں اس کی بیٹی ہوں۔ میں نے کہا اس گھر کا مالک تو میں ہوں، اتنی بات کہنی تھی۔ آقا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، اس بچی نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگی یا بتہو، یا بتہو، اے میرے بابا تو کہاں گیا تھا؟ 4 سال سے مجھے مدینہ طیبہ کی بچیاں یہ تانا دیتی تھی، دیکھ میرے باپ نے مجھے جوڑا لا کے دیا ہے، دیکھ میرے باپ نے مجھے کھلونے لا کے دیے ہیں، تیرا باپ کب آئے گا؟ میں کہتی تھی ایک دن میرا باپ آئے گا مجھے کھلونے دے گا۔ یا بتہو، یا بتہو، اے میرے بابا تو کہاں گیا تھا؟ کہتے ہیں میں نے غصے سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، اے ناداں تجھے یہ وصیت کی تھی، تو نے اسے زندہ درگور کرنا ہے، تو نے کیوں نہیں کیا؟ میری بیوی کی آنکھوں سے آنسو نکلے، وہ بھی میرے قدموں میں لپٹ گئی۔ اس نے کہا دیکھیا ذرا غور سے دیکھ، اس کی آنکھیں تجھ سے بڑی ملتی ہیں، اس بچی کا چہرہ تجھ سے بڑا ملتا ہے، اس کے بال تجھ سے بڑے ملتے ہیں۔ ارے ماں کب چاہتی ہے اپنی اولاد کو قبر میں دفن کرنا؟ میرے نبی نے غزوہ احد میں تمام صحابہ کو روانہ کیا، لیکن باری سیدھی باری جب سید الشہداء امیر حمزہ کی آئی، 21 مرتبہ میرے نبی نے سینے لگایا۔ لوگوں نے پوچھا آقا وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی شکل میرے باپ سے ملتی ہے، فرمایا تیری لخت جگر نور نظر کی شکل تجھ سے ملتی ہے، مجھ سے یہ گوارا نہ ہوا۔ کہتے پوری رات میں سوچتا رہا میں کیا کروں اس بچی کا، ایک دن میرا داماد بنے گا، ایک دن یہ بچی دلہن بنے گی، ایک دن یہ بچی گھر سے نکلے گی، عربی لوگ تو تانے دیں گے، مذاق اڑائیں گے۔ کہتے رات کی تاریکی میں نے بیوی سے کہا ارے 4 سال تک یہ تیرے پاس ہوئی ہے، آج کی رات یہ میرے پاس ہوئے گی۔ میں نے جب اس بچی کو رات کو اپنے پاس سنایا، آقا رب کعبہ کی قسم ہے جیسے چڑیا اپنے پروں میں اپنے بچے کو ڈھانپ لیتی ہے، میری بیٹی میرے دل کے ساتھ ٹیک لگا کے سو گئی، وہ میرے ساتھ جڑ کے سو گئی۔ صبح میں نے اپنی بیوی سے کہا اس کو غسل دو، تیار کرو، میں اس کو کھلونے لے کے دے کے جانا چاہتا ہوں۔ میری بیٹی تیار ہوئی، محلے میں آوازیں لگا رہی ہے، او مدینے کی لڑکیوں، او میری سہیلیوں، او مجھے تانا دینے والیوں، تم کہا کرتی تھی تیرا باپ نہیں آئے گا، اے دیکھ میرا بابا آ گیا ہے، آج میرا بابا مجھے جوڑے لے کر دے گا، آج میرا بابا مجھے کھلونے لے کر دے گا۔ باپ کی انگلی پکڑ کے دھستی ہوئی جا رہی ہے۔ آقا میں اسے مکہ کے قدیمی قبرستان میں لے گیا، میں نے جب قبر کو کھودا میری پیشانی پر پسینہ آیا، بچی نے دوپٹہ اٹھا کے میرا پسینہ صاف۔ اور خدا کا خوف کرو یار، اور انصاف دو ان بچیوں کو، سختی نہ کرو، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ ایسی رحمت ہے یہ دوبارہ نہیں آتی، یہ چند دن کی مسافر ہے، یہ ایک نہ ایک دن تیرا گھر چھوڑ جائیں گے، نہ تجھ سے مال مانگتی ہے، نہ تجھ سے جان مانگتی ہے، نہ تجھ سے وراثت مانگتی ہے، بس ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے ہمارے بابا سلامت رہے، ہمارے بابا کا سر شفقت کا ہمارے سر پہ رہے۔ آقا جب میں نے قبر کو کھودا مٹی میرے رخسار پہ لگی، میری بچی نے دوپٹے سے میری مٹی کو صاف کیا۔ آقا جب میں قبر میں اترا آسمان سے سورج نے دھوپ کی شعاعیں ڈالی،
میری بچی اپنا آنچل لے کے سایہ کرنے لگی. آقا میں نے جب بچی کو دیکھا فوراً اسے گربان سے پکڑا اور قبر کے اندر دھکا دے دیا. میں نے جب مٹی پھینکنے کا ارادہ کیا میری بیٹی کے آخری کلمات تھے, اے بابا آج کے بعد کھلونے نہیں مانگو گی, اے بابا آج کے بعد لباس نہیں مانگو گی, مجھے خدا کا قسم ہے آج کے بعد آپ سے کسی چیز کا سوال نہیں کروں گی. اے میرے بابا میں توتلی ہوں مجھے دفنا رہا ہے, اے میرے بابا میں 4 سال تیری جدائی میں روتی رہی ہوں, مجھے کیوں سزا دے رہا ہے. آقا جب میں باز نہ آیا میں مٹی پہ مٹی پھینکتا رہا. میری بیٹی نے آخری وصیت کی, میرے بابا اگر تو نہیں رکتا تو میری آخری وصیت سن لے, میرے قدموں سے مٹی ڈالنا شروع کر. میرے چہرے پہ مٹی بعد میں ڈالنا. میں نے پوچھا بیٹی کیوں؟ فرمایا 4 سال آپ کی جدائی میں رہی ہوں, اب جی چاہتی ہوں مرتے دم تک اپنے بابا کا دیدار کروں. میرے اور آپ کے نبی اسی ٹائم بھری مسجد میں کھڑے ہوئے, آپ نے فرمایا صحابہ گواہ ہو جاؤ, میرا جو امتی ہوگا اللہ اسے 1 بیٹی دے, اللہ اسے 2 بیٹیاں دے, وہ ان کی اچھی پرورش کرے, قیامت کے دن میرے ساتھ مل کر خدا کی جنت میں داخل ہو. دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.